تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہلے برٹش رولز تھا، انگریز ہمارے ملک پر قابض تھے، انہوں نے ہمارے ملک پر ظلم و زیادتی کی ہوئی تھی اور ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے آزادی سے جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن آج بھی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو آزادی ہمیں ملی تھی، جس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئیں، کیا ہم واقعتاً آج بھی آزاد ہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے، اپنی چیزوں کو اپنے آپ سے جینے کے لیے؟ آج بھی اس وقت یہ دور دوبارہ سے واپس لوٹ رہا ہے کہ جس طریقے سے انگریزوں نے ہمارے ملک پر ظالمانہ حکومت کی تھی، آج بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں ظلم، ستم اور بربریت کو بہت زیادہ بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ملک میں ایک طرح کی بدامنی، ملک میں ایک طرح کی بے چینی اور ایک طرح کا ٹیررزم پیدا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ بات بڑی قابل فخر ہے کہ ہم آج کے دن 15 اگست کو ہم لوگ اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم صحیح معنی میں آزاد ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم صحیح معنی میں آزاد نہیں ہیں تو اس کی آزادی کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو آج سے پہلے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کے آزاد کرانے کے لیے کیا تھا۔ 16 سینچری میں ہندوستان میں انگریز آیا اور اس نے ہندوستان میں دھیرے دھیرے اپنے قدم جمانے شروع کیے، اور پھر تقریباً 17 سینچری تک اس نے پوری طریقے سے ہندوستان میں گویا کہ قبضہ کر لیا، اور 1733 میں نواب سراج الدولہ سے پلاسی کے میدان میں اس کی جنگ ہوئی، اور وہاں پر نواب سراج الدولہ کو ان کے ہی کچھ لوگوں نے دھوکے سے قتل کر دیا گیا، یعنی وہ لوگ جو ان کے ہاں دشمن تھے وہ ان کے دوست بن کے ان کے درمیان میں موجود تھے۔ 1799 میں ہندوستان میں بہت عظیم ہستی جس کو سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے انگریز سے مقابلہ کیا، اور 1799 میں انگریز نے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یعنی غلامی کے ساتھ زندگی گزارنے سے اچھا ہے کہ میں آزادی کے ساتھ ایک دن زندگی گزاروں۔ یہ شہادت زیادہ بڑی چیز ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہمارے اکابر نے دارالعلوم کے نام پہ ایک ادارہ قائم کیا، اور اس ادارے کے قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے اس طرح کے لوگوں کو تیار کیا جائے جو چیزوں کو عوام کے درمیان میں سمجھا سکے۔ آج اس وقت بھی ہمارے ملک میں جو غلامی کا ایک مزاج بن گیا ہے، جو کچھ لوگ اس وقت پاور میں ہیں اور وہ اس ملک میں ایک بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، اس ملک کے سکون کو غارت کرنا چاہتے ہیں اپنے کچھ ذاتی مفاد کے لیے، ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے مقابلے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایجوکیشنل لیول پر تیار ہونا پڑے گا۔ اسی کی شروعات ہے کہ ہم اسی طرح سے بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، پولیٹیشینز بنے، جج بنے، وکیل بنے، اور جا کر کے ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کریں، ہمارے ملک کا جو قانون ہے، ہماری جو آزادی ہے، ہم اس کے لیے محنت کریں۔ ٹیچرز اس کے لیے اس طرح کے بچوں کا ذہن تیار کریں، بچوں کو موٹیویٹ کریں، ان سارے فریڈم فائٹرز کے بارے میں بتائیں جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اس پر قربان کیا کہ یہ ملک آزاد ہو جائے۔ تو جب تک ہم آزادی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حقیقت کو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس نے غلامی میں یا کسی نے قید میں یا جیل میں زندگی گزاری ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے آج کا یہ دن ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو ایک آزاد ذہن کے ساتھ تیار کریں گے۔ ایک بات خاص طور سے یاد رکھیں، ہمارے بچوں کے سامنے جب ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اس بات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، ہمارا زیادہ کنسنٹریشن اس پر ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نوکر بنائیں۔ اگر آپ پڑھانے کے بعد بھی بچوں کو نوکر بنا رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کے پڑھانے کا مقصد بچوں کو نوکری کرانا ہے، تو پھر ایسا پڑھانا کوئی پڑھانا نہیں۔
بلکہ آپ ان کو ایک آزاد خیال دیجیے، آزاد فضا دیجیے، اور ان کے لیے ایک میدان کو کھولیے، ان میں اس طرح کی صلاحیت، اس میں ٹیلنٹ پیدا کیجیے تاکہ وہ بچہ آگے بڑھ کے ایک قیادت کو سنبھال سکے، لیڈر بن سکے، نہ کہ غلام بن سکے. کیونکہ پڑھائی کا مقصد غلامی نہیں ہے، پڑھائی کا مقصد آزادی ہے. آپ ایک لیڈر بنے، اور یہ بھی یاد رکھیں جب کوئی بندہ پڑھ نہیں سکتا ہے وہ آگے بڑھ بھی نہیں سکتا ہے. اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لیڈر بننے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ریڈر بنیں. وداؤٹ ریڈنگ یو کین ناٹ بی اے لیڈر. یہ لازمی بات ہے کہ آپ اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. اس لیے یہ 15 اگست پر ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جس فیلڈ میں بھی جائیں گے، جس میدان میں بھی جائیں گے، جس جگہ بھی جائیں گے، اپنے ملک کی خدمت کریں گے، اپنے ملک کو آگے لے کر کے جائیں گے. ہم بزنس میں جائیں گے، اپنے ملک کا تعاون کریں گے. ہم اگر جوڈیشری میں جاتے ہیں ہم وہاں پر اپنے ملک کی حفاظت کریں گے. ہم پالیٹکس میں جاتے ہیں وہاں اپنے ملک کی حفاظت کریں گے. کیونکہ اگر ہمارا ملک ہی ہمارے پاس نہ رہے گا تو ہمیں آزادی سے جینے کا حق حاصل نہیں رہے گا. اس لیے اپنی سوچ میں آزادی پیدا کریں، اپنے حوصلوں میں آزادی پیدا کریں، اپنے آگے آنے والے جو فیوچر کے ٹارگیٹس آپ نے سیٹ کیے اس میں